اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاه اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، سکون دے، رزق میں فراخی عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ایمان میں مضبوطی دے، آمین آمین آمین، اور بچوں کو نیک اور صالح کرے، ساری بچوں کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔ اچھا جی، چلیں اب دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیا نمبر 258۔ اوکے جی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین۔ اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ساتھی ہے، اور وہ ان کو ظلمات چاہے کس قسم کی بھی ہوں، عقیدے کی ظلمات ہوں، طور طریقوں کے ظلمات ہوں، اخلاق کی ظلمات ہوں، ان سب ظلمات سے نکال کے، اندھیروں میں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے ولی اور ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، سرکش قوتیں ہوتی ہیں جو ان کو اللہ کے حکم سے نکال کر، نور میں سے نکال کر ظلمات میں ڈال دیتی ہیں۔ یعنی اللہ نے تو ان کو نور دیا ہوتا ہے، کتاب کی صورت میں، پیغمبروں کی صورت میں، اپنی ہدایت کی صورت میں، یا پھر وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، ان کے اندر جو ڈالا ہوا چیز، ان سب نور، اس نور سے نکال کر طاغوت جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ آگ کے ساتھی ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک طاغوت کی مثال دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں آتا نا طاغوت کیسا ہوتا ہوئے گا، اور وہ کس طریقے سے کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے کہ اللہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں تاکہ انسانوں کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جب وحدانیت اللہ تعالیٰ کی بیان کرنا شروع کی، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا تھا نام نمرود۔ تو نمرود نے ان کو حاضر کر لیا سزا کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بات چیت کی۔ اچھا، اس کانورسیشن کو اللہ تعالیٰ نے سیو کر لیا، اور اب ہم اس کو سنیں گے۔ ٹھیک، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ، جس نے حجت بازی کی، جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اپنے رب کے، اس کے رب کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں، ان، یہ کہ، آتاہ اللہ، عطا کیا تھا، دیا تھا اس کو اللہ نے، الملک، بادشاہت۔ اذ قالا، جب کہا، ابراہیم نے، اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا، کسی بھی اسم کے آخر میں آئے دمہ یا پیش تو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ڈوئر ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ تو اذ قالا ابراہیم، اس کا مطلب ہے ابراہیم بات کر رہے ہیں۔ جب کہا ابراہیم نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، قالا، نمرود نے کہا، انا، میں، احیی، میں زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور میں موت دیتا ہوں۔ قالا، کہا، ابراہیم نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرقی، سے، مشرق سے، فأتی، تو لے آ تو، بہا، اس کو، من المغربی، مغرب سے، فبوہتا،
تو مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، الذی وہ شخص جو کفر جس نے کفر کیا تھا، یعنی نمرود، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم ایک ایسی قوم کو الظالمین جو ظلم کرنے والی ہو۔ اب علم ترا کا مطلب کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو دیکھ تو نہیں نہ سکتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، جب ابراہیم علیہ السلام 2000 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تھے، تو کیا تم نے رویت قلبی، یعنی آپ سوچ سکتے ہو کہ کیا ہوا تھا کہ علم تر الی الذی، کیا تم نے نہیں غور و فکر کیا، دیکھا نہیں اس شخص کی طرف، حاجہ کا کیا روٹ لیٹر ہے؟ ہا جیم جیم ہے نا، حاجہ جس نے جھگڑا کیا تھا، جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، کس کے بارے میں؟ فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، اناتہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی تھی، سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اس کے اپنے طرف سے ہے، وہ خود اس کا مالک ہے۔ تو جب انسان کو دولت کا، حکومت کا زوم ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایسے وقت آئے ہیں کہ جب بادشاہ کے دین پر سب لوگ ہوتے تھے اور کوئی بھی بندہ اس سے باہر نہیں ہو سکتا تھا، جیسے اصحاب کہف کے بارے میں کہ سب لوگ بادشاہ کے دین پر تھے اور ان کو زبردستی وہ چیز ماننی پڑتی تھی جو بادشاہ کہتا تھا۔ تو اس وقت میں بھی یہ تھا کہ نمرود جس کو وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور ساری کی ساری جو اس کی رعایا تھی وہ اسی کو تسلیم کرتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک کی بات کی تو نمرود نے جھگڑا کیا، مناظرہ بازی کی، حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ طاغوت کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے لیکن اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اذ قال، یعنی اب آپ سوچو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ اب نمرود کی سمجھ اتنی بڑی نہیں تھی، اس نے کیا کہا، اس نے ایک ایسا مجرم جو کہ موت کی سزا والا تھا اس کو باہر نکالا اور اسے کہا جاؤ تم آزاد ہو، یہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی ہے، وہ امید اور میں مارتا ہوں، اور ایک بندہ ویسے ہی پکڑ کے اس کو قتل کروا دیا اور کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی ہے۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور ایک پانی کے قطرے سے کس طرح انسان کو اس کے ہڈی بوٹی کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں، اس کے کان، کیسے زندگی ڈالتا ہے اس مٹی کے پتلے میں، اور کس طرح اس کو بولنے والا، سننے والا، چلنے پھرنے والا، سوچنے سمجھنے والا بنا دیتا ہے، اور کیسے پھر اسی کو موت دے دیتا ہے کہ وہ بیچ میں سے روح نکل جاتی ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ زندگی اور موت دینا ہے کہ پکڑ کے ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے وہ کتنا عقل مند اور حکمت والا ہوتا ہے۔ وہ اڑتا نہیں ہے کسی بات پر اور جرا سے نہیں کام لیتا کہ یہ دیکھو میں یہ کہہ رہا تھا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، تمہاری تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس کی انا کو نہیں جگانا تھا، اس کی ضمیر کو جگانا تھا، تو وہ طریقہ نہیں سمجھ آیا تو ٹھیک ہے دوسرا طریقہ۔ ایک دم ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ایسی دلیل دی جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی بات ہی نہیں بنی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ میں خدا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تو سورج کو مشرق سے ابھارتا ہے، لے کر آتا ہے، فاتی بہا من المغرب، چلو آپ اگر اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اور ان سب چیزوں کے مالک ہو تو چلو ظاہر سورج بھی آپ کے انڈر ہی ہوگا، تو آپ اس کو مغرب سے لے آؤ۔ کتنی پیاری بات کی، کیسی دلیل دی جس کی وجہ سے اس کی بحث اور اس کا حجت بازی ادھر ہی ختم ہو گئی۔ فبہتا، تو مبہوت ہو گیا، با ہاتا اس کا روٹ لیٹر ہے، مبہوت ہونے کا مطلب ہوتا ہے حیران اور ششدر رہ جانا، حیران رہ جانا۔ تو وہ حیران رہ گیا الذی کفر، جس نے کفر کیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ظالم
جو حق سامنے آ بھی جائے تو اس کو نہ مانے. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ اس کے سامنے کوئی دلیل آ جاتی ہے تو وہ ایک دم کیا کرتا ہے, استغفر اللہ, سمعنا واطعنا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بات پتہ چل گئی ہے, میں نے قبول کر لی ہے. آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے. ایک وہ جو بندہ آیا تھا اور جس نے کہا تھا کہ اپنے دوست سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا اگر میرے بچے بہت زیادہ نہ ہوتے اور میرے سر پہ قرض نہ ہوتا. تو اس کے دوست نے کہا, مکہ میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کے دوست نے کہا کہ اگر تمہیں یہی فکریں ہیں تو میں تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری لیتا ہوں اور تمہارا قرض بھی چکاتا ہوں, جاؤ تم مار آؤ. اور یہ اس ارادے سے نکلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کے آؤں گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو کسی برے ارادے سے آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. اور آئے تو پوچھا کس لیے آئے ہو؟ وہ جی کسی سے ملنے کے لیے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تم بات کر رہے تھے کہ اگر میرے پاس قرض نہ ہوتا اور میرے بچے اہل و عیال زیادہ نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا, اور کیا تمہارے دوست نے اس کا ذمہ نہیں لیا اور تم ادھر آئے ہو؟ اور اس نے ایک دم ریئلائز کیا کہ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ ہو سکتی ہیں, کوئی بھی نہیں بتانے والا تھا, ہم دونوں تو اکیلے تھے. فوراً ایمان قبول کر لیا. ٹھیک ہے نا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے حق آتا ہے وہ فوراً کے فوراً قبول کر لیتے ہیں اور ظلم کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں جن کو حق سامنے آ بھی جائے تو بھی وہ اپنے ظلم پر ڈٹے رہتے ہیں. وہ جس اندھیرے میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس میں کمفرٹیبل ہیں, ہمیں نہیں باہر نکلنا, ہم اسی میں رہیں گے. اب یہ نمرود, اس کو بادشاہت کا غم ہوگا, اپنی خدائی کا غم ہوگا کہ میں نے یہ چیزیں سنبھال کے رکھنی ہے. تو وہ ظالم تھا تو نہیں ملی نا ہدایت اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیوں ہدایت دیں جو ہدایت سامنے آ کے اتنی بڑی دلیل اس کے سامنے آئی اور وہ نہیں مان رہا. تو اور بھی بہت ساری دلیلیں اگر اس کے سامنے آئیں گی تو وہ نہیں مانے گا. تو ایسے لوگوں کے اوپر چیزیں ضائع ہوتی ہیں, علم ضائع ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے دل میں یہ ٹھان لی ہوتی ہے. ابو جہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. وہ خود یہ کہتا ہوتا تھا مجھے پتہ ہے کہ یہ سچے ہیں اور یہ سچ بول رہے ہیں اور یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے, لیکن اگر میں نے ان کی بات مان لی تو پھر ساری سرداری سعادت ان کے پاس ہے, پیغمبری بھی ان کے پاس ہے, تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی دنیا کے فائدے اس کو چاہیے تھے اور دنیا کی سرداری چاہیے تھی, اور حق سامنے آ بھی گیا تو نہیں مانا. ساری باتیں, اور قرآن کو سنا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بہت میٹھا کلام ہے. ولید بن مغیرہ نہیں تھا, اس نے کیا کہا تھا, آپ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہو کہ لوگوں کو ہم بتائیں, پروپیگنڈا کریں ان کے خلاف تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں اور ہماری بات سنیں. تو لوگوں نے کہا ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ مجنون ہے. انہوں نے کہا مجنون جیسی تو کوئی بات ان میں ہے نہیں, وہ تو اتنی حکمت کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ شاعر ہے. نہ شاعر نہیں ہے, یہ شاعری سے بھی اوپر بات ہے, یہ میٹھا کلام ہے, اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اچھا ان کو جھوٹا کہہ دیں, جھوٹا کہو گے تو تم خود جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. کاہن کہہ دیں, وہ کاہنوں جیسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان کی, وہ صاف ستھری ان کی پرسنالٹی ہے, وہ کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتے. یعنی وہ خود جھٹلا رہا تھا ان ساری باتوں کو, لیکن اس کے باوجود مانا نہیں, ڈکلیئر نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, میں گواہی دیتا. نہیں کہا اچھا چلو ایک ڈیسائیڈ یہ کر دیتے ہیں کہ جادوگر کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی ان کا پیغام سنتا ہے وہ جو ہے نا وہ میسمرائز ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا, اب اس کو ساری باتیں پتہ ہیں, وہ سب باتیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ تو بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن نہیں مانا. تو کیا ہوا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ حق کی بات نہیں مانیں گے, چاہے کوئی بھی ریزن ہو, اپنی بڑائی ہو, تکبر ہو, اپنی دنیا کی شان ہو, یا چڑ ہو, کوئی بھی چیز ہو, لیکن اگر ٹھان لیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت ایسے بندے کو نہیں ملتی. کیونکہ ہدایت بہت قیمتی چیز ہے, بہت ستھری اور میٹھی چیز ہے. وہ ایسی جگہ پر ایسے ہی بندے کے پاس جاتی ہے جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو, جس کے اندر صاف ستھرا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پرسنالٹی دے, ایسا دل دے, جیسے ہم کہتے ہیں نا رب اشرح لی صدری, اللہ کھول دے ہمارے سینے کو کہ آرام سے ہدایت اندر چلی جائے اور سما جائے ہمارے دل کے اندر تیری محبت اور تیرا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وجعلنا ہادیا مہدیا, آمین آمین آمین.
چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.